آگے بڑھتے ہیں، کچھ بات کر لیتے ہیں انتخابات کی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی این نواسی میاں والی سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل کی۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں قائم الیکشن ٹرائیبیونل میں سماعت۔ بیرسٹر علی ظفر نے آر او کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا کر دی۔ سماعت کا حوالہ جانیں گے عمر آصف سے۔ جی عمر آصف۔ جی بالکل، دیکھیں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے آر او نواسی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل کی سماعت جو ہے وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوگی۔ وقفے سے قبل جو ہے علی ظفر جو کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سے ان کی جانب سے دلائل دیے گئے۔ ان کا کہنا یہی تھا کہ جو آر او ہے وہ نااہلی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے آر او کے آرڈر کو ختم کرنے کا سسپینڈ کرنے کی جو ہے وہ استدعا کر دی ہے۔ اس کے بعد اس ٹائم ای سی پی کے جو وکیل ہے، الیکشن کمیشن پاکستان کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے دلائل کا سلسلہ جاری ہے۔ جو بریک سے قبل دلائل دیے گئے تو اس میں علی ظفر نے عدالت کو بتایا تھا کہ 45 منٹ کے اندر جو ہے وہ اپنے دلائل کو مکمل کریں گے اور عدالت کی جانب سے جو بھی سوال ہوگا اس کا جواب دیں گے۔ جب بریک سے قبل علی ظفر نے یہ استدعا کی کہ جو آر او کا فیصلہ ہے اس سے بالکل معطل کیا جائے۔ ابھی بریک کے بعد جو ہے دوبارہ سماعت شروع ہو گئی۔ بریک کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ عمر آصف، آپ نے آگاہ کیا۔ جی بالکل، دیکھیں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے آر او نواسی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل کی سماعت جو ہے وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوگی۔ وقفے سے قبل جو ہے علی ظفر جو کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سے ان کی جانب سے دلائل دیے گئے۔ ان کا کہنا یہی تھا کہ جو آر او ہے وہ نااہلی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے آر او کے آرڈر کو ختم کرنے کا سسپینڈ کرنے کی جو ہے وہ استدعا کر دی ہے۔ اس کے بعد اس ٹائم ای سی پی کے جو وکیل ہے، الیکشن کمیشن پاکستان کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے دلائل کا سلسلہ جاری ہے۔ جو بریک سے قبل دلائل دیے گئے تو اس میں علی ظفر نے عدالت کو بتایا تھا کہ 45 منٹ کے اندر جو ہے وہ اپنے دلائل کو مکمل کریں گے اور عدالت کی جانب سے جو بھی سوال ہوگا اس کا جواب دیں گے۔ جب بریک سے قبل علی ظفر نے یہ استدعا کی کہ جو آر او کا فیصلہ ہے اس سے بالکل معطل کیا جائے۔ ابھی بریک کے بعد جو ہے دوبارہ سماعت شروع ہو گئی۔ بریک کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ عمر آصف، آپ نے آگاہ کیا۔ جی بالکل، دیکھیں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے آر او نواسی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل کی سماعت جو ہے وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوگی۔ وقفے سے قبل جو ہے علی ظفر جو کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سے ان کی جانب سے دلائل دیے گئے۔ ان کا کہنا یہی تھا کہ جو آر او ہے وہ نااہلی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے آر او کے آرڈر کو ختم کرنے کا سسپینڈ کرنے کی جو ہے وہ استدعا کر دی ہے۔ اس کے بعد اس ٹائم ای سی پی کے جو وکیل ہے، الیکشن کمیشن پاکستان کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے دلائل کا سلسلہ جاری ہے۔ جو بریک سے قبل دلائل دیے گئے تو اس میں علی ظفر نے عدالت کو بتایا تھا کہ 45 منٹ کے اندر جو ہے وہ اپنے دلائل کو مکمل کریں گے اور عدالت کی جانب سے جو بھی سوال ہوگا اس کا جواب دیں گے۔ جب بریک سے قبل علی ظفر نے یہ استدعا کی کہ جو آر او کا فیصلہ ہے اس سے بالکل معطل کیا جائے۔ ابھی بریک کے بعد جو ہے دوبارہ سماعت شروع ہو گئی۔ بریک کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ عمر آصف، آپ نے آگاہ کیا۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کسی بھی امیدوار کی نااہلی کا فیصلہ عدالت کر سکتی ہے، آر او نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں پیش ہونے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں علی ظفر کا کہنا تھا سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل ہے، آرٹیکل 62 ان پر لاگو نہیں ہوتا۔ فیصلہ کرنا ہوتا ہے ڈسکوالیفیکیشن کا، وہ عدالت ہی کر سکتی ہے، آر او ہے وہ نہیں، عدالت وہ نہیں فیصلہ کر سکتی۔ یہ مورل ٹرپٹیوڈ کا الزام نہیں ہے، یہ صرف ایک مس ڈیکلریشن ہے، اس لیے اس کے اوپر کنوکشن جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن میں کنورٹ نہیں ہو سکتی۔ اس کیس میں چونکہ سزا معطل ہو گئی ہے، وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، تو وہ جو دوسری کنڈیشن ہے ڈسکوالیفیکیشن کی آرٹیکل 62(1)H کے تحت وہ لاگو نہیں ہوتی۔ تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ملی۔ لاہور کی حلقہ این 129 سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل خارج۔ اپیلیٹ ٹرائیبیونل نے آر او کا فیصلہ برقرار رکھا۔ پی پی 171 سے اسلم اقبال کے کاغذات نامزدگی منظور۔ ٹرائیبیونل نے ریٹرننگ افسر کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ این 119، 120 اور پی پی 150 سے صنم جاوید کی اپیل خارج کر دی گئی۔ ٹرائیبیونل نے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا آر او کا فیصلہ برقرار رکھا۔ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا۔ تحریک انصاف کے الزامات مسترد کر دیے۔ سپریم کورٹ میں جمع کروائے گئے جواب میں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی درخواست جرمانے کے ساتھ مسترد کرنے کی استدعا کر دی۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملاقات کی اور بلا تفریق لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔
चारों सूबों के आईजीज को हिदायत भी जारी की। 26 दिसंबर तक पीटीआई ने मुल्क भर में 33 शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत पर आईजीज, चीफ सेक्रेटरीज और आरओज ने अमल दरामद रिपोर्ट्स भी जमा करवाई। डेटा के मुताबिक पीटीआई की कौमी असम्बली के लिए 843 में से 598 कागजात नामजदगी मंजूर, 245 मुस्तरद किए गए। सूबाई असम्बलियों के लिए 1777 में से 1398 कागजात मंजूर किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC से भी करारदाद पास करा दें, फिर भी इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। बिलावल भुट्टो को यकीन, बोले कुछ सियासतदान लाहौर में दूध और शहद की नहरों का दावा कर रहे हैं। लाहौर की सड़कों पर घूमकर मसाइल देख रहा हूँ। सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। हम सब जस्टिस फाइज ईसा साहब के इस बात पे एतमाद करते हैं। कदर बराए काजी साहब, हम आपके साथ हैं। 2013 के इलेक्शंस में इससे ज़्यादा कैंडिडेट्स ना है। हमें एक तासुर दिया जाता है कि यहाँ लाहौर में दूध और शहद के नहरें बहते हैं और 30 साल से ज़्यादा जो यहाँ हुकूमत में रहे हैं वो तो सोना के सड़कें बनाते हैं। तो मैं अब उन्हीं सड़कों पे घुमा हूँ और मेरा ख्याल में जितना काम यहाँ लाहौर में करने की ज़रूरत है वो शायद बाकी पाकिस्तान में काम करने की ज़रूरत ना हो। जीत हार अल्लाह ताला की हाथ में होता है, मगर हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान आज अफगानिस्तान जाएंगे। अफगान हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल हैं। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आपको बताएं कि JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान आज अफगानिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। अफगानिस्तान वो रवाना होंगे और मौलाना फजल रहमान अफगान हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ये कहना है कि मौलाना फजल रहमान को अपने मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। उन्हें इस दौरे की दावत दी गई है, अमारत इस्लामी की जानिब से ये दावत दी गई है। तर्जुमान अफ़गान हुकूमत का कहना है कि अफ़गान हुकूमत और अवाम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है। महमूद जान हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ पेशावर। महमूद जान, आगाह कीजिएगा इस दौरे के हवाले से, इस दौरे की अहमियत के हवाले से। जी, ये दौरा खुद अकेले ही अहम नहीं है। इससे पहले अभी 4 दिन पहले ही अफगानिस्तान का एक बहुत ही अला सतही वफद पाकिस्तान आया था और दोनों मुल्कों के माबैन जो मुतनाज़ा उमूर थे जिससे दोनों में बहुत काफ़ी दूरियां थी वो दौरा मुकम्मल करके गए हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब आज वहाँ का दौरा कर रहे हैं। इनके हमरा अपनी जमात के 11 और भी जो रहनुमा होंगे वो इनके साथ होंगे, तो ये वहाँ पे जाएंगे। और अभी तक जो हमारी मालूमात है, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इस बात की तस्दीक की है कि हम अफगानिस्तान का मौक़िफ़ मौलाना फजल रहमान के सामने रखेंगे ताकि वो पाकिस्तान में जाएं और लोगों को बताएं कि ठीक है, आपने हमें आगाह किया। आपका बहुत शुक्रिया महमूद जान।